خالق ارشاد فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضے میں پوری قدرت اور پوری شہنشاہیت ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ وہ ذات ہے جو ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے۔ اور اللہ کا تعارف اگلی آیت میں دوبارہ کروا رہے ہیں، الذی خلق الموت والحیات، وہ اللہ جس نے موت کو بھی پیدا کیا اور حیات کو بھی پیدا کیا۔ موت و حیات پیدا کرنے کا مقصد لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تم میں پہچانے کہ تم آزمائش میں کون اعلیٰ درجے پر سرفراز ہوتا ہے، کامیاب ہوتا ہے۔ عزیز دوستو، نہایت مختصر وقت میں بس ایک ہی حدیث بیان کرنی ہے۔ اس میں جو نتیجہ نکلتا ہے نا، وہ موت و حیات کا فلسفہ۔ مولائے متقیان امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے جب پوچھا گیا مولا موت اور حیات کیا ہے، تو امام نے فرمایا جب آپ سوتے ہو نا یہ چھوٹی موت ہے، جب آپ جاگ جاتے ہو یہ زندگی ہے۔ بس اس سونے اور جاگنے میں انسان کا ٹائم گزر جاتا ہے، یہ خواب ہے۔ جتنی بھی زندگی انسان کو مل جائے وہ کیا ہے؟ یہ خواب ہے۔ ابھی آپ نے سن رہے تھے، قبلہ صاحب پڑھ رہے تھے کہ حضرت نوح کی کتنی زندگی تھی؟ 2500 سال زندگی کی، اور ہماری کتنی زندگی ہے؟ 60-70 سال ایوریج اتنی بنتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر 60 سال میری زندگی ہوتی تو میں ایک سجدے میں گزار دیتا، اور اگر ہماری 60 سال زندگی ہے تو ہم کتنے سجدے کر رہے ہیں؟ یہ لمحہ فکری ہے۔ یہ وقت گزر جائے گا، ماہ رمضان گزر جائے گا، محرم گزر جائے گا، شعبان گزر جائے گا، وقت بہت جلدی گزر ہے، لیکن اللہ حساب و کتاب لے گئے۔ مولا فرماتے ہیں احسنہم ذکرا للموت، تم میں سب سے بہترین بندہ وہ ہے جو موت کو یاد رکھتا ہے، موت کو کبھی بھولیے گا نہیں۔ جو موت کو بھول جاتا ہے وہ گناہگار ہو جاتا ہے، وہ خوف خدا اس کے دل سے نکل جاتا ہے۔ جتنے بھی ظلم ہوتے ہیں، جتنی بھی زیادتیاں ہوتی ہیں، چاہے وہ والدین کا نافرمان بن جائے، یہ موت کو بھول گیا۔ اگر بہن بھائی کا دشمن بن گیا تو کس کو بھول گیا؟ موت کو بھول گیا۔ بس موت کو یاد رکھیے۔ فرماتے ہیں مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے جب پوچھا گیا نا مولا موت کو یاد کیسے رکھے، تو امام نے فرمایا تمہیں 3 نصیحتیں کرتا ہوں، بس اس بات کو یاد رکھنا، موت کبھی تمہیں بھولے گی نہیں۔ یہ 3 باتیں عرض کرتا ہوں خدمت میں، صلوات پڑھ لیجیے محمد علیہ۔ حضرت فرماتے ہیں ادا الفرائض، اپنے فرض کو ادا کرتا رہے۔ کون سا فرض ہے تیرے اوپر؟ دیکھ، والدین کی اطاعت فرض ہے یا نہیں؟ نماز پڑھنا فرض ہے، سچ بولنا فرض ہے، دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنا فرض ہے۔ اگر تو نے اس فرض میں کوتاہی کر دی تو پھر تو ناکام۔ دوسری بات اجتناب المحارم، مختصر کر رہا ہوں، اجتناب المحارم یعنی کہ حرام کاموں سے بچ جا، بس حرام سے بچنا، موت کو یاد رکھنا۔ اور تیسری چیز، آخری چیز، مکارم الاخلاق، اخلاق کا اچھا نمونہ پیش کر۔ یہ روزہ ہمیں درس دیتا ہے کہ بد اخلاق نہ بن۔ اگر بد اخلاق ہے تو پھر تیرے روزے کا، تیری عبادت کا کوئی فائدہ نہیں۔ ذاکر صاحب تشریف لے آ چکے ہیں، بس مجھے اجازت دیں۔ خدا بند عالم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں موت کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صلوات پڑھ لیجیے محمد علیہ پڑھ۔ دیکھیں، ایک ماں اس دنیا سے رخصت کر گئی ہے، اب مجھے یاد آ رہی ہے کائنات کی عظیم ماں جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا، ٹھیک ہے، وہ کتنی عظیم ماں تھی۔ ابھی اس ماں کی شہادت گزری ہے، جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ۔ حضرت الکبریٰ سلام اللہ علیہ وہ شخصیت ہیں جناب فاطمہ الزہرا کی جنت بھی ان کے قدموں میں ہے، جس کے استقبال کے لیے رسول کھڑے ہو جایا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اس کی ماں کے استقبال کے لیے جنت سے سلام آیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن مسلمانوں نے جناب زہرا کو رونے بھی نہ دیا، ٹھیک ہے۔
کہاں چلی جاتی تھی؟ بیت الحسن میں چلی جاتی تھی، ٹھیک ہے؟ رونے بھی نہیں آیا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ کہتے تھے یا علی جناب زہرا کے کہیں یا دن کو رویا کرے یا رات کو رویا کرے۔ اللہ اکبر۔ صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیا لیا، بابا تیرے چلے جانے کے بعد مجھ پر بڑے پہاڑ قیامت کے آئے، بابا اگر دنوں پر آتے وہ مصائب تو راتوں میں بدل جاتے، بابا تیری امت نے مجھے رونے میں نہ دیا۔ عزادارو کوئی غم نہ دیکھو سوائے غم شبیر کے، لیکن وہ آخری رات جب مولا کائنات جناب سیدہ زہرا کو غسل و کفن دے رہے تھے تو مولا کی ایک چیخ نکلی اور فرمایا السلام علیکہ یا استودع رسول اللہ، مولا میں آپ کو سلام کرتا ہوں، میں آپ کی امانت کی محافظت نہ کر سکا، میں زہرا کی محافظت نہ کر سکا۔ کیا ہوا مولا؟ ارے آپ تو غریب الغربا ہیں مولا۔ مولا فرماتے ہیں جب میں غسل دے رہا تھا تو میں نے دیکھا زہرا کا اس جگہ پر تھا جہاں پسلیاں زخمی تھی، اور میں برداشت نہ کر سکا جناب زہرا تسبیح کیسے پڑھا کرتی تھی۔ عزادارو غسل و کفن تمام ہوا، مولا نے آواز لگائی اے حسن اے حسین اے زینب ام کلثوم آؤ اپنی ماں کا آخری سلام کر لو۔ عزادارو سب بچے آئے لیکن حسین نہ آئے۔ پوچھا گیا حسین کیوں نہیں آتے؟ مولا حسین تو نازوں کا پروردہ تھا، فرماتے جب تک ماں مجھے خود نہیں بلائے گی حسین نہیں آئے گا۔ کوئی غم نہ دیکھو غزادارو سوائے غم حسین کے۔ غزادارو روایات لکھتی ہیں انہا قد حنت و مدت یدیہا، کفن کے بند ٹوٹے اور دونوں ہاتھ باہر آئے اور فرمایا آؤ میرا لال حسین اور میرے نازوں کا پروردہ۔ اے حسین گریہ نہ کر، کیونکہ تیرے گریہ کرنے سے آسمان کے فرشتے گریہ کرتے ہیں۔ اللہ لعنت اللہ علی